عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی افطار نشریات۔ میں ناچیز آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان الکریم کی ساعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ آج پہلا روزہ ہے، ہم افطار کی جانب گامزن ہیں۔ علم اور معرفت کا یہ سفر ہے، عرفان رمضان اس کا نام ہے۔ عنوان بھی بہت خاص ہے، یہ رشتہ اہل اسلام کا ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے کتنی خوش قسمتی ہے، آج الحمدللہ میں محسوس کر رہا تھا کہ پاکستان میں ایک آزاد مملکت میں لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے رہنے میں کتنا شکر ہے پروردگار کا۔ میں اکیلا روزہ نہیں رکھ رہا تھا کہ سب لوگ مجھے دیکھیں کہ یہ روزے سے ہے، ہر کس و ناقص کا روزہ تھا، ہر دوسرا شخص روزے سے تھا، لہٰذا ایک دوسرے کا خیال بھی رکھ رہے تھے اور احساس بھی کر رہے تھے کہ روزے سے ہیں۔ کاش کہ یہی احساس امت مسلمہ ایک دوسرے کا کرنے لگے کہ فلاں شخص اس وقت حالت مظلومیت میں ہے، کاش کہ ہمیں 30,000 جانوں کا ضیاء بھی ضیاء لگے، ان کی شہادتیں بھی ہمارے دل پہ گرا گزریں، کاش کہ 77,000 اس وقت زخمی مسلمان جو رمضان کو روزوں کی حالت میں گزاریں گے، ان کا درد اور زخم بھی ہمیں محسوس ہو۔ اور اگر نہیں ہو رہا تو میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر میرا جسم بے جان ہو گیا ہے تو شاید مجھے محسوس نہیں ہوگا، مگر اگر جان باقی ہے تو فلسطین کے لیے اور فلسطین کی حمایت میں اور فلسطین کے مظلومیت کی احساسات میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ لہٰذا ہم نے آج پہلی رمضان الکریم کو یہ طے کر لیا کہ گفتگو ہوگی تو فلسطین سے ہوگی، فلسطین کے لیے ہوگی۔ اگر فلسطینیوں کا قصور ہے تو وہ بھی سامنے رکھیں گے، اور اگر فلسطینی مظلوم ہے تو پھر قصور ہمارا ہے اور کسی کا نہیں ہے، کیونکہ ہم خاموش ہیں، عالم اسلام خاموش ہے۔ اگر کیس فائل کر رہا ہے تو ساؤتھ افریقہ کر رہا ہے، غیر مسلم ممالک کر رہے ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ شورش ہے، احتجاج باقی ہے، تو وہ یورپی ممالک میں مسلم دنیا اور غیر مسلم دنیا کر رہی ہے۔ یہ پاکستان، یہ ہندوستان، یہ عرب ممالک، یہ خلیجی ممالک، یہ تمام لوگ جہاں اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے، کیا احتجاج کر کے تھک گئے یا بے بس ہو گئے، بے حس ہو گئے، یا ہمارے دیگر مفادات ہمیں زیادہ عزیز ہو گئے؟ میں نے آج اس پہ بات کرنی ہے، میں ان سوالات کے جوابات بھی لوں گا۔ میں اس حوالے سے بھی آج خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ یکم رمضان ہے، میری کم علمی اور بہت ہی محدود علم کے مطابق آج یکم رمضان کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت بھی ہے۔ آپ محبوب سبحانی ہیں، آپ کا اس خطے اور عرب ممالک تمام لوگ عرب و عجم میں آپ کا خاص کرم ہے، آپ کا تصوف، آپ کی خاصیت، آپ کا زہد، آپ کا تقوی اور آپ کی معرفت الہی معروف ہے۔ میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آج کے دن کو آپ کی یاد کا دن اور آپ پہ سلام اور محبتوں کا دن ہم سمجھتے ہیں۔ میں نے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، پروگرام میں تشریف فرمائے، بہت ہی پیارے لطیف انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، حق کی ترجمانی فرماتے ہیں، شمشیر کی مانند آپ کی خطابت ہوتی ہے، جناب مفتی حنیف قریشی صاحب، خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دوسرے مہمان آج تشریف فرمائے، ساری میں بھی آپ سے ملاقات ہوئی، ہمیشہ روشن چہرہ، خوش بیانی، خوش اخلاقی، خوش کرداری آپ کا شیوا ہے، مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بائیں جانب تشریف فرمائے، انتہائی لطیف اور عمدہ شخصیت کے مالک، متوجہ رہتے ہیں ہمیشہ اس جانب پہ جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی منزل ہے، اور ہمیشہ اتحاد اتفاق کی بات کرتے ہیں، روحانی معنوں میں گفتگو فرماتے ہیں، اتحاد کے اوپر آپ کی ہمیشہ نگاہ رہتی ہے۔ جناب علامہ امین شہیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہر دل عزیز، بہت ہی پیارے، ہمیشہ رمضان نشریات کا حصہ ہوتے ہیں اور ترجمانی فرماتے ہیں قرآن و احادیث کی، روایات کی، صحیح اسلاف کے دین کی، جناب ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب، فلسطین کے مسلمان اس وقت عالم اسلام کس طرف متوجہ ہے، کس طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے، کیا ہمارا کردار ہونا چاہیے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ محترم ربانی بھائی، بات یہ ہے کہ ہم من حیث القوم بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ آج جو ظلم اور بربریت اس وقت فلسطین میں بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کے خلاف بپا کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اور منگول جو کہ اپنے ظلم و ستم، وحشت اور بربریت کی ایک مثال سمجھے جاتے ہیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ اتنا ظلم تو ہم نے بھی نہیں کیا ہے۔ میں عالم اسلام کے ان تمام سننے والے ہر مرد و خواتین اور ہر بچے، نوجوان، بوڑھے سے مخاطب ہوں۔ آپ کا شکریہ، جی ٹی وی کا شکریہ کہ آپ نے اس درد کو محسوس کیا، اور آج ہمارے اس ٹرانسمیشن کا جو پروگرام پہلا رمضان کا ہے، اسی میں آپ نے فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھا اور ان کے لیے آواز بلند کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں، گو کہ یہ ایک خاص موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جو کہ مکہ المکرمہ کے کمزور مسلمان تھے، جس وقت ان پر ظلم و بربریت روا رکھا جا رہا تھا، اس وقت تھی، لیکن اس کا حکم عمومی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ترغیب جہاد عطا فرما رہے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 75 ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں اب بھی جنگ نہیں کرتے ہو؟ حالت یہ ہے کہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو اس وقت یہ صدا دے رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ اس بستی سے ہمیں نکال کہ جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار بھیج۔ یقیناً آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ 70,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، 30,000 سے زیادہ لوگ شہید ہیں، اور آج ذرا دیکھیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی بچوں اور اپنے بیٹوں بیٹیوں کو سینوں سے لگاتے ہیں، اور آج وہاں کٹے پٹے لاشیں بچوں کے، خواتین اٹھا کر ہاتھوں پہ چل رہی ہیں، اور کمال ان کے صبر کا مظاہرہ یہ ہے اور ان کا جذبہ جہاد یہ ہے کہ وہ پھر بھی کہتے ہیں اللہ ہم تیرے اس حکم پر، تیرے اس اذن پر، تیرے اس ادا پر ہم راضی ہیں۔ اللہ لیکن اس وقت عالم اسلام کہاں ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، لیکن جیسے آپ نے بڑی زبردست گفتگو انٹرو میں آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ اسی وقت محسوس ہو سکتا ہے کہ جس وقت جسم پیرالائز نہ ہو۔ اگر کسی کا جسم پیرالائز ہو چکا ہو تو بے شک اس کی ٹانگ کاٹ کے لے جائے، اسے پتہ نہیں چلے گا، اس کے ہاتھوں کو کاٹ لو، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عملاً ہم مسلمان لوگ جو وہ مفلوج ہو چکے ہیں، ہمارے جسم مفلوج ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وہاں جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے، وہاں بھوک سے اس وقت ایک تو ہے کہ ان کی بمباری جو کارپیٹ بمبنگ ہو رہی ہے، اس سے جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ بھوک کے ہاتھوں ہزاروں جو ہے نا وہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور ہمارے وہ لبرل اور ہمارا وہ طبقہ کہ جو ہر وقت یورپ کو اور مغرب کو اپنا رہنما سمجھتا ہے اور اپنا وہ ان کو آئیڈیل سمجھتا ہے، آج بتائیں کہ ان کی بے شک عوام تو جاگ گئے، عوام کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا کہ ہماری حکومتیں ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہیں، لیکن ان حکومتوں کو کون روکے گا؟ میں اور آپ جا کر روکیں گے؟ ان حکومتوں کو ہمارے مسلمان حکمران روک سکتے ہیں۔ ہم نے اس ایٹم بم کا اچار ڈالنا ہے کہ جس ایٹم بم کو ہم نے اس کی حفاظت کے لیے اربوں خربوں روپے رکھے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے لیے جس دن پاکستان ایٹامک پاور بنا تھا تو اس وقت فلسطین کے لوگوں نے سینہ تان کر خوشیاں منائی تھیں کہ اسرائیل کو کہا تھا کہ شٹ اپ، خبردار آج کے بعد ہماری طرف آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھنا، ہم ایٹامک پاور بن چکے ہیں۔ لیکن آج وہ دیکھ رہے ہیں، وہ آوازیں دے رہے ہیں، کہاں ہیں وہ مسلمان؟ اور آپ نے بڑا آغاز میں جملہ بولا، آج جو دن ولادت ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس پر ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، مبارک کس انداز سے پیش کریں کہ اس وقت فلسطین لہو لہو ہے، وہاں پر کٹے پٹے لاشیں، ہر طرف انسانی خون کی جو ہے نا وہ بو ہے۔
لیکن میں یوں پیغام دینا چاہوں گا ان خانقاہوں میں بیٹھنے والوں کو اور خانقاہوں سے محبت رکھنے والوں کو کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی تاریخ کو ذرا یاد رکھیے. سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے ان یہودیوں اور ان ظالموں کے چھکے چھڑائے تھے وہ کون تھا؟ نور الدین زنگی کون تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید تھا. اللہ اکبر. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بیٹے کی تبلیغ کی وجہ سے یہ پورا علاقہ وہاں 50,000 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے جس میں صلاح الدین ایوبی صاحب کا خاندان بھی نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اور اس نور الدین زنگی وہ کون ہے؟ وہ مرید ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا. تو یہ جو تصور ہمارا ہے کہ خانقاہوں میں بیٹھ کر صرف ہم نے تصویر اولنی ہے، یہی نہیں ہے. عبد القادر جیلانی کے مریدوں نے عملاً میدان جہاد میں نکل کر یہ بتایا ہے کہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کا ان کا انداز مسجد میں بطور نماز پڑھنے کا بھی ہے اور میدان جہاد میں تلوار لہرانے کا. میں ایک قیمتی سوال آپ کی گفتگو سے اتفاق کرتے ہوئے، تصوف کے اصل معنوں کو بیان کرتے ہوئے اور خانقاہوں والوں کو احترام کے دامن میں لپیٹ کر ایک پیغام دیتے ہوئے کہ یہ ہے اصل مرد مجاہد کی کیفیت. علامہ صاحب سے ایک سوال پوچھوں گا. علامہ صاحب، بہت سے لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ یہ جنگ شروع حماس نے کی ہے، حماس نے حملہ کیا ہے، لہٰذا اب جس نے کیا ہے وہ بھگتے گا. آپ کے اس حوالے سے کیا تجزیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ رمضان المبارک جو جہاد بن نفس کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں آپ نے آغاز فلسطین کے مظلوموں کی حمایت سے کیا ہے اور اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. کیونکہ آج کے دور میں اگر کوئی سرخ لکیر ہے بے غیرتی اور غیرت کے درمیان تو وہ غزہ ہے. آج اگر اسلام اور کفر کے درمیان اور اسلام اور نفاق کے درمیان کوئی سرخ لکیر ہے تو وہ غزہ ہے. آج جو غزہ کی طرفداری میں کھڑا ہے وہ اندر سے مسلمان ہے، چاہے بظاہر کلمہ نہ پڑھتا ہو، اور جو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے چاہے جتنے بھی اس نے جبے پہنے ہوئے ہوں وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے. چونکہ اس وقت ایک امتحان کا مرحلہ ہے. دیکھیے، غزہ کا جو مسئلہ ہے یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے اور فلسطین وہ سرزمین ہے جس کو ہم انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں. اور اس سرزمین پر برطانیہ اور امریکہ اور یورپ ان کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں یہودیوں کو پوری دنیا سے لا کر آباد کیا گیا اور یہاں کے مقامیوں کو دربدر کیا گیا. جب یہاں کے مقامیوں کو نکال دیا گیا تو اب اس سرزمین کے جو اصل باسی ہیں ان کا حق تھا کہ وہ اپنے سرزمین میں رہیں اور اس کے حقوق کا دفاع کریں. اور اقوام متحدہ کے جو قوانین ہیں ان قوانین کے تحت بھی اگر کسی ملک کسی سرزمین پر کوئی اور آ کر غاصبانہ قبضہ کرے تو اس مقام کے لوگوں کو یہ قانونی حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں. یہی وجہ ہے کہ فلسطین میں ایک مزاحمتی تحریک شروع ہوئی اور اس مزاحمتی تحریک کو بین الاقوامی اداروں نے بھی اس حوالے سے چونکہ قانون تھا اس کو منع نہیں کیا، اس کو دہشت گرد قرار نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 70 سالوں سے وہ اپنی آزادی کی اور صہیونیوں کو اس خطے سے باہر نکالنے کی جد و جہد کر رہے ہیں. لہٰذا اس جد و جہد میں اب تک جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں اس میں 7 اکتوبر کی جو کوشش تھی یہ سب سے بڑی کوشش تھی. اس لیے کہ اس سے پہلے لاکھوں لوگ 2.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں. تقریباً کوئی 7 ملین فلسطینی اس وقت دنیا بھر میں دربدر ہیں اور کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. 7 نسلیں ان کی تباہ ہو چکی ہیں گزشتہ ان تقریباً 75 سالوں میں. 7 نسلیں. اس کے باوجود وہ قوم کھڑی ہے اور اس نے اپنی مزاحمت کا رستہ چھوڑا نہیں ہے. اگرچہ عرب اور غیر عرب حکمرانوں نے مل کر کوشش یہ ضرور کی کہ وہاں پر ایک کٹ پتلی ایسی حکومت آ جائے جو اسرائیلیوں ہی کے چھوڑے ہوئے دانوں پر جیے، لیکن وہاں کے حقوق جو ہیں وہ ان کو نہ ملے. لیکن فلسطینیوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. اب جب ان کی یہ جد و جہد جاری ہے جس کو اسلام بھی قبول کرتا ہے اور بین الاقوامی قوانین بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ انہوں نے آغاز کیا تھا یہ غلط ہے. آغاز انہوں نے نہیں کیا، آغاز صہیونیوں نے کیا. صہیونی اب تک مسلسل مارتے رہے ہیں اور اب بھی مار رہے ہیں.
اب جو صورتحال اس وقت ہے، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے 7 اکتوبر میں جو کچھ فلسطینیوں نے اور حماس نے کیا ہے، یہ فلسطین کی تاریخ میں ایک ایسی ضرب ہے اسرائیلی وجود پر جس کے درد اور تکلیف کو وہ اب تک سہ رہے ہیں، اور یہ شاید امریکیوں کے لیے بھی قابل تحمل نہیں ہے۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو جتنی بھی یہودی ریاستیں قائم ہوئی ہیں وہ 7 سے 8 دہائیوں میں ختم ہو چکی ہیں، اور یہ جو صہیونی ریاست ہے جس کو بنانے کے لیے پوری دنیا کے اہل شرک نے مل کر جد و جہد کیا ہے، اس کی عمر کے بھی 7 دہائیاں اس کی ختم ہو چکی ہیں، یہ 8ویں دہائی شروع ہو چکی ہے۔ اب امید یہی ہے کہ یہ جو اس وقت جد و جہد چل رہی ہے اس کے نتیجے میں خود اسرائیل اندر سے بم کی طرح سے پھٹ کر تباہ ہو، اس لیے کہ اس وقت اگرچہ بظاہر فلسطینیوں پر بمباری ہو رہی ہے، بظاہر ان پر تمام ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ خود اسرائیل کے اندر دیکھیں تو اسرائیل کے اندر اس وقت جو ہے پورا نظام ایک آتش فشاں کے دہانے پر ہے، ان کی جو یکجہتی تھی اس کا جنازہ نکل چکا ہے، اندر سے اس ریاست اور حکمرانوں کی پالیسی کے خلاف بغاوت جو ہے اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، ہر روز مظاہرے اندر ہو رہے ہیں اور صہیونیوں ہی کے خلاف ہو رہے ہیں، اس لیے اور پھر ساتھ میں معیشت کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے اس نے بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچایا ہے، اور ان سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان تو خیر سوئے ہوئے ہیں، لیکن انسانوں نے جتنے مظاہرے صرف 100 دنوں کے اندر صہیونی درندگی کے خلاف کیے ہیں ان کی تعداد 4000 ہے، 100 دن میں 4000 مظاہرے، اور وہ 4000 مظاہرے غیر مسلم ممالک میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اور یہ ہمارے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، پہلے میڈیا کے پروپیگنڈوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ فلسطینیوں کو ظالم سمجھتے ہوں، لیکن اب ان پر اسرائیلیوں کے چہرے کھل کر سامنے آ چکے ہیں، جس کی ایک مثال ابھی آپ نے گزشتہ ہفتے دیکھ لی کہ امریکی فضائیہ کا افسر آ کر خود کو جلاتا ہے، لیکن آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا میں، اس پر پابندی تھی کہ وہ جل رہا ہے لیکن اس کے قدم نہیں ڈگمگا رہے، اور جلتے ہوئے بھی وہ فری فلسطین کے نعرے لگا رہا ہے، جبکہ جلتا ہوا انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میری محدود معلومات کے مطابق جو فوج وہاں پر بھیجی گئی ہے، یعنی خاص طور سے یہ لوگ اور یہ یہودی اور ظاہر وہ تمام لوگ جو اسرائیل کی حمایت میں وہاں گئے ہوئے، ذہنی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں، نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ وہ تمام نشانیاں ہیں جو ہم پڑھتے سنتے رہتے تھے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہم اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے، علماء حضرات سے جانیں گے کہ راستہ کیا ہے، ہم پہ کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم نے بیٹھ کے گفتگو کرنی ہے، تبصرہ کرنا ہے، اس کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اس کے آگے کیا کرنا ہے۔ لوٹ کر آئیں گے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید عرفان رمضان میں۔ آج پہلے ہی دن ہم نے یہ ٹھان لیا کہ عالم اسلام کو متوجہ کریں گے ان تمام اہم ترین موضوعات کی جانب کہ جو ہماری روح، ہمارے جسم، ہمارے افکار، ہماری سوچ، ہمارے عقائد اور ہمارے انسان ہونے سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے آپ کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے۔ خواتین و حضرات، مسئلہ فلسطین کا نہیں ہے، مسئلہ نظریات کا ہے، اور ہمیشہ سے ظالم کی مخالفت کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ کہتے ہیں کہ سکھ برادری کو گرو نانک صاحب نے یہ پیغام دیا تھا، مگر خود گرو نانک صاحب سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ پیغام تو اسلام کا پیغام ہے کہ ہمیشہ مظلوم کی حمایت کریں اور ہمیشہ ظالم کی مخالفت کریں، کسی بھی حال میں، چاہے جان کی بازی لگانا پڑے۔ مگر یہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس سے پہلے مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی، قرآن کی اس آیت کی طرف متوجہ کیا کہ جہاں لوگ اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں کہ ہمیں اپنا کوئی ولی بھیج، تو وہ تمام ولی اللہ یا اولیاء اللہ کی خدمات کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اس کے بعد علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی اور آپ نے کہا کہ اس وقت جو روش ہم نے اپنائی ہے، غیر مسلم ہم سے آگے ہیں ان کی حمایت میں، مگر ہم تو چپ ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
मुफ्ती फजल सुभान साहब से इस्तफसार करना चाहता हूँ। यकीनन उनके पास दलाइल होंगे, मगर सवाल ये मुफ्ती फजल सुभान साहब, आलम इस्लाम, वो भरपूर तवानाई वाले ममालिक, वो मईशत जिनका रियाल, दिनार, डॉलर, करेंसी बहुत हैवी है, वो भी खामोश है, इसका हल तो बताएं कोई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो इस बात पे एप्रिसिएशन बनती है कि यकम रमज़ानुल मुबारक को इस अहम इशू पर मज़लूमों की हिमायत में इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया, लेकिन साथ साथ बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बात करते हुए और बयान और एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए भी हमें शर्म आने लगी। सही बात। हम इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो किसी ने क्या खूब ताबीर की कि पहले मस्जिदें कच्ची थी और नमाजी पक्के थे, आहा, अब पक्की मस्जिदों के 2 अरब कच्चे मुसलमान अल्लाह अकबर। जो आज इस बर्बरियत पर कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं। यानी दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो 23 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है, उसमें 23,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 60,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। 115 सहाफ़ी पूरी दुनिया के, उनको शहीद कर दिया गया। अल्लाह। 36 हॉस्पिटल्स में से सिर्फ 8 हॉस्पिटल वो ऑपरेशनल हैं और अब तक 70,000 से ज़ायद ज़ख्मी और 30,000 से ज़ायद मुसलमान वो जुल्म की चक्की में पिस कर शहीद हो चुके हैं। इस मौके पर हमने क्या किया है? कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह इस्साक़लतुम इलल बोलो अर्ज़, क्या हो गया कि जब तुम्हें? तुमसे कहा जाए अल्लाह के रास्ते में निकलो, निकलो। और दूसरी आयत में फरमाए इन्फ़िरू ख़िफ़ाफ़न व सिक़ाला, आह। तुम्हारे पास असलहा और तुम्हारे पास वेपन टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो भी निकलो, और कम है दुनियावी असबाब नहीं है तो भी निकलो। अल्लाह। तो तुम क्यों दुनिया की जिंदगी पर राजी होकर यहाँ खामोश बैठे हो? वो एक फ़लस्तीनी बच्ची जिसका पूरा ख़ानदान और घर उजड़ जाता है और वो उस मलबे के ढेर तले यूं इशारा करती है, कैन यू सी मी? यानी 2 अरब मुसलमान, 58 इस्लामी मुल्क की लाखों अफवाज और उनका असलहा और टेक्नोलॉजी और एटम बम काम नहीं आ रहा, और वो एक बच्ची जो इस तरह फरियाद करती है कि मैं मैदान महशर में आका से मुसलमानों तुम्हारी शिकायत करूंगी। अल्लाह। और वो एक बच्चा जिसका पूरा सहारा और ख़ानदान उजड़ जाता है, वो बच्चा कहता है भाई मुसलमान कहाँ हैं, उलमा कहाँ हैं, नमाजी कहाँ हैं? तो इस मौके पर हमने होश के नाखुन लेना है, और जितने भी अरब ममालिक हैं या मुसलमान ममालिक हैं, OIC हैं, या इनकी जितनी भी तंजीमें बनी हुई हैं, उनके लिए इंतहाई शर्म का मकाम है और डूब मरने का मकाम है, और उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो डाली गई थी वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमने इस मौके पर हमने स्टैंड नहीं लिया, स्टेप नहीं लिया, तो आने वाला वक्त पुकार कर कहेगा दे मौज हवादिस इनको भी 2-4 थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल पर तूफान का नज़ारा करते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 10 बच्चे योमिया औसतन माजूर हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि 1948 में जब अरब इसराइल जंग हुई कितनी बर्बरियत और मजालिम ढाए गए। 1967 में अरब इसराइल जंग हुई, मुसलमानों की लाशों से इमारतें बन गई थी। फिर 1987 में हमास ने जब अलम बगावत बुलंद किया, तो 1993 में ओस्लो मुआहिदा हुआ जिसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। 98 के अंदर गजा का पहला हवाई अड्डा ऑपरेशनल किया गया, लेकिन 2001 में उसको बम्बारमेंट करके ख़त्म कर दिया गया। 2006 में फ़लस्तीन जमहूरी तरीके पर, डेमोक्रेसी के तरीके पर ये इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन उन्हें हक नहीं दिया जाता। 2014 में उन्होंने एक एक्शन लिया था जिसमें 2100 मुसलमानों को बाद में शहीद कर दिया गया था। और ये 7 अक्टूबर वाला तंग आमद बजंग आमद, आपने शहीदी साहब से एक सवाल पूछा और इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई फ़लस्तीनी 7 अक्टूबर 2023 को हमला न करते तो आज उनके ऊपर बम्बारमेंट नहीं होती। मुझे ये बताएं 75 सालों से क्या उन पर मजालिम नहीं हो रहे थे? यानी कोई किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाए और वो अपने घर को खाली करने के लिए आए तो कहा जाए कि देखो जी दरअंदाजी की है,
ایسا نہیں ہے. مگر ایک سوال ہے مفتی صاحب، ایک انہوں نے قیمتی جان سوال کے پوچھنا نذرانے پیش کیے ہیں. اور یہ آخری بات کرنے لگا ہوں، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، خلیفہ معتصم باللہ، طارق بن زیاد، یہ وہ لوگ تھے کہ ایک مسلمان عورت کی فریاد پر وہ کیا کہتے کہ سر میں تیر لگانا حرام ہے، شربت پینا حرام ہے، چارپائی پر لیٹنا حرام ہے، جب تک مسلمان ماؤں بہنوں کی عصمت دری کا میں پوچھ نہ لوں، انتقام نہ لوں. جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہیبت تاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر تو گن خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. ہمیں اسی درجے مرا کر مقابلہ اقبال نے کرنا ہے. کہہ دیا کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ایک سوال ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، ابھی گفتگو سے میرا دل ایسے ابھر آیا، اور آپ سب مسلمان جو روح رکھتے ہیں، ذی روح ہیں، اور ان کی روحیں بنام محمد مصطفیٰ فدا ہونے کو تیار ہیں، وہ ظاہر ہے ان کی آنکھیں تر ہوں گی. مگر یہ سوال صرف آپ سے پوچھ سکتا ہوں، دل میں میرے یہ سوال اٹھا ہے، وہ بیت اللہ شریف میں اس وقت جب اسلام نہیں آیا، پیغمبر خدا نہیں آئے، اعلان نبوت نہیں ہوا، دفاع قبلہ جس میں بت رکھے ہوئے ہیں، ابابیل آ گئے. آج کیوں نہیں آتے ابابیل؟ آج وہ کیفیت کیوں نہیں طاری ہوتی معاونت والی، نصرت والی؟ اصل میں اقبال نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی. ہمارے اندر وہ ایمان، وہ جوہر جو اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. ہماری تو صورتحال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب حماس والوں نے سب سے پہلے فلسطین پر جو حملہ کیا نا، یہاں پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہ بحث چھیڑ اٹھی حماس والے شیعہ ہیں کہ سنی ہیں. اللہ آیا ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ آیا اسرائیل فلسطینیوں کو اس لیے مار رہا ہے کہ یہ سنی ہے، نہیں. یا اس لیے مار رہا ہے کہ شیعہ ہے؟ وہ تو اس لیے مار رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں. پھر اگر ان کے دفاع کے لیے کوئی آتا ہے، ہمیں یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ یہ دفاع کرنے والا شیعہ ہے کہ سنی ہے؟ بہت اچھا، بہت اچھا. مسلمانوں کی حفاظت تو کر رہا ہے نا. اگر تجھ سے وہ حفاظت نہیں ہو پا رہی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کا کام اللہ نے فرعون سے لیا ہے، تو کسی نے کیا ہے گیلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پالا؟ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے. ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ وہ شیعہ ہے کہ سنی ہے. یہ دیکھنا ہے کہ یہودی مسلمانوں کا دشمن ہے اور مسلمانوں کو مار رہا ہے اور قتل عام کر. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات کہی. ہمارے سمجھو ضمیر کو اللہ نے جھنجھوڑ کے رکھ دی. فرمایا قل ان کان آباؤکم، سورہ توبہ کی آیت، قل ان کان آباؤکم کہہ دو اگر تمہارے و ابناؤکم، کہو اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، و اخوانکم اور تمہارے بھائی بہن، و ازواجکم اور تمہاری عورتیں، و عشیرتکم تمہارے خاندان، و اموال اقترفتموها اور وہ مال تمہارے جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادها اور تمہاری وہ تجارت جس کے تم نقصان میں پڑ جانے کا، خسارے کا تم ڈر کرتے ہو، ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. 8 چیزیں گنوا کر اللہ نے مقابلے میں 3 چیزیں گنی. اگر یہ تمہارے رہائشی بنگلے، کوٹھیاں، تمہارا بینک بیلنس، تمہارے خوبصورت جوان کڑیل بیٹے، تمہاری بیویاں اور تمہارا تجارت مال، سب کچھ اگر ان 3 چیزوں سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، کہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر اللہ نے آگے دھمکی دی. دھمکی کیا دی؟ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. پھر کچھ دعائیں وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے سر پہ الحفیظ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. پھر اللہ نے فتویٰ بھی لگا دیا کہ تم پھر مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہو، تم فاسق ہو، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو پسند ہی نہیں کرتا. اللہ ہم تو اس حد تک گر چکے ہیں، یعنی اپنی کے اندر، میں کے اندر، اور احساس کمتری اس قدر پیدا ہو چکا ہے، میں ہوں، بس دوسرے کا کوئی فکر ہی نہیں. اپنا خون تو خون ہے، دوسرے کا خون پانی. اپنا غم تو غم ہے، دوسرے کا غم کہانی. جنازے اٹھا رہے ہیں تو فلسطین والے اٹھا رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں تو ان کے تڑپ رہے. میرا تو نہیں تڑپ رہا نا، میرا بچہ تو ٹھیک ہے، اسکول بھی جاتا ہے، گھر بھی آتا ہے،
اگر ماں باپ ذبح کیے جا رہے ہیں بچوں کے سامنے تو فلسطینیوں کے کیے جا رہے ہیں نا، ہمارے بچوں کے سامنے تو ماں باپ ذبح نہیں کیے جا رہے. اگر عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے شوہروں کے سامنے تو فلسطینیوں کو کیا جا رہا ہے، ہماری عورتیں تو محفوظ ہیں. تو ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے دھمکی دے دی، اب اس کا انتظار کریں. اب معاملہ یہ ہے کہ مولوی بھی دعا کر رہے ہیں، مدرسے والے دعا کر رہے ہیں، مسجد والے دعا کر رہے ہیں، خطیب دعا کر رہے ہیں، عدالتیں دعا کر رہی ہیں، ایوان صدر دعا کر رہا ہے، اور قومی اسمبلی دعا کر رہی ہے، سینٹ دعا کر رہی ہے، حتیٰ کہ آرمی دعا کر رہی ہے. تو مجھے بتائیے جہاد کا کام کون کرے گا؟ سب نے تو دعا کا ہتھیار اٹھا لیا. ٹھیک ہے، دعا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے. لیکن اللہ کے رسول کو ہم سے زیادہ دعائیں آتی تھیں، لیکن انہوں نے صرف دعاؤں سے تو کام نہیں چلایا. یاد فرمایا، انہوں نے تو صرف دعاؤں سے کام نہیں چلایا، بلکہ رو رو کے سجدے میں گر کر یہ کہا، اللہ اگر آج تو نے ان کی نصرت اور مدد نہ کی تو یاد رکھ لے پھر قیامت تک، چونکہ میں آخری پیغمبر ہوں، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر اللہ نے مدد کی. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسے ایسے لشکر اتارے آسمانوں سے جنہیں تمہاری نظریں دیکھنے سے قاصر تھیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بیماری کی تشخیص ہی نہیں کر پا رہے، اور ہم اس معاملے میں مخلص بھی نہیں ہیں. صحیح، بالکل وجہ فرمایا. ڈاکٹر صاحب یہ مختصر ہم سوال جواب لے لیں اس حوالے سے. فلسطین کے مسئلے کو لے کے میں مسلم ممالک سے درخواست کر رہا ہوں، غیر مسلموں کا کیا جاتا ہے؟ یہ ساؤتھ افریقہ نے کیوں کیس فائل کیا ہے؟ ان لوگوں کو کیا ملے گا اس سے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اویس بھائی، اصل بات یہاں پر مذہب سے آگے بڑھ کر انسانیت تک پہنچ چکی ہے. یعنی انسانیت، اس قدر ظلم اسرائیل نے کیے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنی اقوام کے سامنے انسانیت کا نام لیتے ہیں، اب وہ بھی شرمندہ ہو چکے ہیں اپنوں کو جواب دینے کے لیے، اپنی عوام کو جواب دینے کے لیے کہ اگر ہم میں انسانیت ہے تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اس پر ہم آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. تو انہوں نے کسی خطیب صاحب کی تقریر سے متاثر ہو کر، یہ کسی مذہبی جذبے کے تحت نہیں کیا، انہوں نے ایک اپنے انسانی بنیادوں پر کیا، اور اپنی عوام کے سامنے اپنی اس فیس کو بچانے کے لیے کیا ہے کہ اگر ہم یوں نہیں کریں گے تو اپنی عوام کو ہم کیا جواب دیں گے. بہت اچھے. ایک مختصر سے وقفے کی طرف جائیں گے. مفتی نوید عباسی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے. اسی گفتگو کو آپ آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ مل کے انشاءاللہ. مختصر سے وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. خوشاں آمد شما. حضرت حکیم الامت علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی، یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے، دور وصال بہر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی، نکلی تو لبے اقبال سے ہے، نہ جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی. فلسطین کو یاد کر رہے ہیں، پہلا دن ہے، اور ان کے استغاثے میں اپنے جملے، اپنے ردات، اپنے حقائق و شواہد کا اضافہ کر رہے ہیں. لہٰذا کاش کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ان کا حق مل جائے، اور علماء کرام جو ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اس میں کامیاب ہو جائیں، تو یہ دن واقعی رمضان کے بعد عید کا دن ہوگا، بلکہ خود رمضان میں بھی کسی عید سے کم نہ ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ذہن سعیدی صاحب میری معاونت فرمائیں، اور ہم سب لوگوں کے جو دل کے احساسات ہیں ان کو الفاظ دیتے ہوئے، آواز دیتے ہوئے یہ آپ تمام لوگوں کے سامنے نشر فرمائیں. ذہن سعیدی صاحب. کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے، آؤ طیبہ کو چلیں در
مارے سارے، آؤ طیبہ کو چلیں درد، ہاں درد کے مارے سارے۔ اور کیا کہوں اے میرے لجپال کہ جی جانتا ہے، کیا کہوں اے میرے لجپال کہ جی جانتا ہے، کیسے فرقت میں شب و روز گزارے سارے، کیسے فرقت میں شب و روز گزارے سارے۔ اور شعر سنیے کہ میری آنکھوں کو یوں ازبر ہے مدینہ سارا، ازبر ہے مدینہ سارا، میری آنکھوں کو یوں ازبر ہے مدینہ سارا، کہ جیسے حفاظ کو ہوں یاد سپارے سارے، جیسے حفاظ کو ہوں یاد سپارے سارے۔ اور ایک بابا ہیں علی کے ابو طالب پیارے، ایک بابا ہے علی کے ابو طالب پیارے، جس نے سرکار پہ وارے ہیں پیارے سارے، جس نے سرکار پہ وارے ہیں پیارے سارے۔ اور سیدہ زہرا کی جاگیر فقط باغ نہیں، ارے ان کے قبضے میں ہے جنت کے کنارے سارے، ان کے قبضے میں ہے جنت کے کنارے سارے۔ اور مقطع کہ ہم نے اصحاب سے حسان یہ کہنا سیکھا کہ تجھ پہ قربان ہو ہم اور ہمارے سارے، تجھ پہ قربان ہو ہم اور ہمارے سارے۔ کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے بہت پیارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے۔ بہت ماشاءاللہ، بہت خوب، حسین، جمیل، احسن، آفرین۔ انتہائی قابل مذمت اسرائیلیوں کا اور ان طاقتوں کا یہ عمل جو فلسطین کے خلاف ہے، اور عالم اسلامی نہیں، پورا عالم انسان اس کی مذمت کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم چاہیں گے کہ آپ کے سوال جواب لیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ معرفت کا سفر ہے، عرفان کی منزل کی طرف گامزن ہیں ہم لوگ، تو لہٰذا ہم نے یہ نمبر چلایا ہوا ہے۔ جو لوگ ویڈیو کی صورت میں کالز پوچھ رہے ہیں، یعنی سوالات پوچھ رہے ہیں، میسج دے رہے ہیں، اور ان کے سوالات کے جواب یہاں سے نشر ہو رہے ہیں، اس کے بعد پھر لائیو کالز کا سلسلہ بھی ہوگا۔ علمی سوالات، چاہے آپ رمضان الکریم کے حوالے سے یا پھر اپنے فقہی مسائل کے حوالے سے، اور بہت اچھا ہوگا کہ موضوع سے جڑے پوچھیں تو مزہ آ جائے گا، لطف آ جائے گا، ورنہ آپ کو اجازت ہے، آزادی ہے۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ویڈیو کی صورت میں آئے ہیں، آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔
السلام علیکم جی، میرا نام شاہد ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری واجب ہے؟ میرا نام محمد حنین ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں منہ سے گالی نکل جائے تو کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام رضا ہے اور مجھے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ کیا تراویح کے بغیر روزہ قبول ہو جاتا ہے؟ بہت خوب، اچھے سوالات ہیں اور میں اس کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ مفتی نوید عباسی صاحب سے استفسار کریں گے، پوچھیں گے قبلہ سحری روزے کے واجبات میں شامل ہے؟ اگر کوئی شخص سحری نہ کر سکے تو کیا روزہ ہی نہیں ہوگا؟ جی روزہ ہو جائے گا، سحری کرنا سنت ہے، واجبات میں شامل نہیں ہے۔ بہت خوب، اچھا ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال پوچھ لیں گے۔ دوسرا سوال ہمارے دوست نے ہم سے پوچھا کہ وہ منہ سے اگر گالی نکل جائے روزے کی صورت میں تو روزے کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا ڈاکٹر صاحب؟ ایک ہوتا ہے نکالنا، اس میں بندے کا اپنا ارادے کا دخل ہے، انہوں نے لفظ ایسا استعمال کیا کہ نکل جائے، گویا وہ خود کو بے قصور کہہ رہے ہیں۔ اگر روزمرہ کی عادت کے مطابق اس کا تقیہ کلام ہی ایسا ہے تو نکل گیا ہے تو بہرحال روزہ اس کا برقرار رہے گا، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے، لغویات سے اسے بچنا چاہیے، اجتناب کریں۔ ٹھیک ہے مفتی نوید عباسی صاحب، تیسرا سوال بھی آپ کے حضور کرتا ہوں میں کہ وہ واجبات میں، وہ آپ آج اختصار سے کام لے رہے ہیں، میں اس لیے آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں، آپ جواب دیں گے تیسرے سوال کا کہ تراویح شامل ہے؟ تراویح سنت موقدہ ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آج تو مفتی صاحب نے انتہائی اختصار سے، اس کی وجہ بھی بتا دیں ہمیں، آج آپ کیوں اتنے اختصار فرما رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، کہ فلسطین کے موضوع سے آپ، میرے خیال ہے حساسیت آپ کی جڑی ہوئی ہے، آپ ہی بتا سکتے ہیں اس پہ۔ خوبصورت جی، لائیو کالز بھی ہماری شروع ہیں، کالز آپ کر سکتے ہیں اور تاکہ فقہی سوالات کے جوابات ہم دیں۔ اسی دورانی میں مفتی فضل سبحان صاحب سے بھی ایک سوال پوچھ لوں میں، ظاہر روزے کے معمولات میں صبح یہ بات ہوئی تھی، وہ بچے والا جو مسئلہ تھا کہ اگر نماز کی پہلی صف میں بچے آ جائیں تو اس سے نماز کی یا جماعت کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا اصل حکم کیا ہے اس کا؟ دیکھیے بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچوں سے، مجنون لوگوں سے صاف رکھو، اور دوسرے مقامات پہ فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو، اور 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو سرزنش اور تھوڑی سی تادیبی کارروائی بھی کرو۔ تو بچپن سے جب ان کا شوق پیدا ہوگا تو وہ نمازی بنیں گے۔ اب دونوں کے درمیان اگر ہم اعتدال کی راہ تلاش کرتے ہیں تو جو بہت زیادہ چھوٹے بچے ہیں جو پاکی ناپاکی کو بھی نہیں سمجھتے اور مسجد کو آلودہ کر سکتے ہیں، اور ان کو نماز کا اور ان چیزوں کا بالکل پتہ اور شعور نہیں، تو ان کو تو مسجد میں نہ لایا جائے۔ لیکن 7 سال سے اوپر کے جو بچے ہیں ان کو اپنے ساتھ والدین لائے، اپنے ساتھ ایک کونے میں کھڑا کرے تو وہ شرارت بھی نہیں کریں گے اور وہ نماز بھی سیکھیں گے۔ ہم ملائیشیا گئے، وہاں مردی کا ایک پوائنٹ ہے خوبصورت، اس مسجد میں باقاعدہ جو ہے نا ممبر بنائے گئے تھے بچوں کے لیے، عصا اور لاٹھی بنائی گئی تھی، جبے بچے پہن رہے تھے، تو وہ کانسیپٹ ان کا ڈیولپ ہو رہا تھا کہ ہم نے بڑے ہو کر اس طرح بننا ہے۔ تو دونوں کی درمیانی راہ کو تلاش کیا جائے اور جو ہے وہ اس طرح بچوں کو ترغیبی انداز سے اپنے ساتھ لانا لائیو کالز بھی لے لوں گا آپ کی جگہ۔ اگر اس کا، چونکہ میرے ذہن میں ایسی روایت نہیں ہے، اگر آپ کے ذہن میں اس کا کوئی حوالہ ہے تو دیجئے گا کہ بچے مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے پیچھے عورتیں جب آتی تھی نا بچوں کو ساتھ لاتی، اور بچے نماز میں روتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال کالر بھی لے لوں اور پھر آپ سے میں اس حوالے سے جان بھی لوں گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، میرے بچے نا اپنی نعت خوانی کے سلسلے میں آنا چاہتے ہیں آپ کے پروگرام میں۔ اچھا سوال پوچھیں، سوال فقہی شرعی سوال پوچھیں۔ دوسرا کالر لے لیں، نعت خوانی کے سلسلے میں بچوں کو بلائیں گے انشاءاللہ، ابھی بڑا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ چونکہ ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا تھا تو یہ موجم طبرانی میں بھی ہے روایت بتا رہے ہیں، روایت، اور یہی روایت مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اگرچہ اس کی سند میں ضعف ہے لیکن اس کے الفاظ ٹھیک ہے، اور مختلف روات نے اس کو ذکر کیا ہے۔ الفاظ یہ ہے جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وخصوماتکم واصواتکم، اور دوسرے موقع پر جو ہے نا کہ وہ مسجدوں میں شور شرابہ نہ کیا جائے، تو اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے یہ روایات موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب روایت موجود ہے، اب آپ لیکن وہ خود بتایا ضعیف ہے اس میں، لیکن سندن جو ضعیف ہوتی ہے جب فضیلت طرق زیادہ ہو، جب طرق زیادہ ہو تو پھر اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ فضیلت کے طور پر تو چلو کہیں کسی نہ حد تک لے لیا جاتا ہے، لیکن احکام عکس نہیں کیا جا سکتا، اور یہ حکم لیا گیا۔
ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو عورتیں میں کہہ رہا تھا کہ بچے روتے تھے، اللہ کے رسول اپنی نماز مختصر کرتے بچوں کے رونے کی آواز سن کر، لیکن سلام کے بعد صرف اس لیے کہ ماں کو بچے کے رونے سے تکلیف نہ ہو، لیکن سلام کے بعد کبھی بھی آپ نے عورتوں سے نہیں کہا کہ ہماری نماز خراب کی، تم لوگوں نے آئندہ سے بچوں کو نہیں لانا. بہت خوب. فیضان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اگر میں کراچی سے بیاتباد سے بات کر رہا ہوں. فیضان کی آواز بڑھاتے ہیں، میں آپ کو سن سکتا ہوں. فیضان سوال پوچھئے. جی میرا سوال یہ ہے کہ پیاز کھا کے مزید نہیں جانا چاہیے، اور ہم گھر میں عموماً پیاز کے پکوڑے بنتے ہیں، وہ کھا کے ہم مزید جا سکتے؟ اچھا سوال ہے مفتی نوید عباسی صاحب. پیاز کھا کے مسجد میں جانے کی ممانعت ہے تو پکوڑے وغیرہ تو کھا کے لہسن پیاز جو کچا ہوتا ہے اس کا حکم ہے، نہ یہ کہ پکا ہوا. جب پکا ہوا پیاز تو سارے کھاتے ہیں، اور جب پکانے کے بعد اس کی حالت بدل جاتی ہے وہ حکم اس کا باقی نہیں رہتا. بہت اچھے. دیکھیں کتنا اچھا جواب مل گیا. اب یہ چیز میرے لیے بھی سیکھنے جیسی تھی. وہ پیاز کی ممانعت، اور پھر یہاں پہ تو ظاہر فرشتوں کے حوالے سے حکم ہے کہ نہیں پسند، مگر وہ پکا ہوا آپ نے فرمایا. ڈاکٹر اگر پیاز لہسن کا تو پوچھ رہے ہیں مسئلہ جو کہ حلال ہے، اور سگریٹ، تمباکو، نسوار، بیڑی، حکا، اس کا نہیں کوئی پوچھ رہا. اس کی بھی اتنی گندی بدبو ہوتی ہے، برابر میں بندہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، جو کہ حلال بھی نہیں ہے. ٹیکنیکل بات ہے. اچھا علامہ صاحب، سگریٹ تمباکو حلال نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ حرام ہو، حرام نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اجتناب وہ چیز جس سے انسان کے جسم کو نقصان ہوتا ہو، اس کے انوائرمنٹ کو نقصان ہوتا ہو، دوسرے انسانوں کو اس سے کراہت ہوتی ہو، اس سے اجتناب کا حکم ہے. لیکن تمباکو کی حرمت کا کوئی ایسا حرمت کی ہمارے نزدیک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل مسکر و مفتر حرام. ہر وہ چیز جو نشہ لائے یا دماغ کو چکرائے، فطور پیدا کرے. سگریٹ نشہ نہیں لاتی، لیکن جو نہ پینے والا ہو آپ اسے پلاؤ، نسوار نہ کھانے والا اسے رکھ کے دیکھو، اس کو چکر آئیں گے. اصل میں یہاں پر ایک بات جیسے سوال بھی لے لوں میں ساتھ ساتھ، انہوں نے عرض کی تھی نا، دیکھیں عورتوں کی نماز کے بارے میں حدیث میں یہ بھی آیا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ بالکل مضبوط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی نماز اس کے گھر میں اور پھر گھر کے صحن میں، اندھیرے کمرے میں، وہ زیادہ بہتر ہے. تو اسی لیے اس زمانے میں شروع میں جو احکامات تھے، بعض میں اس میں کچھ تبدیلیاں بھی آئی تھی. اور ہم جو بات کر رہے تھے کہ بچے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پاکی ناپاکی کا نہیں پتا، تو یہ وضاحت ہم کر چکے تھے. اتنے چھوٹے بچوں کو آپ یہ بھی مسجد میں نہیں. اچھا کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھوڑا خرچہ کرو، پیمپر باندھو. جی قبلہ السلام علیکم. علماء آپ کو سن سکتے ہیں، سوال پوچھئے. ہلو بولے. جی جی میرا یہ سوال ہے کہ اسلامی بینک میں پیسہ رکھنے سے جو ملتا ہے پرسنٹیج یا انٹرسٹ جو بھی ہے، وہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس کو کس اکاؤنٹ میں رکھ رہے ہیں؟ یعنی آپ انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر پوچھ رہے ہیں؟ سیونگ اکاؤنٹ میں؟ سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. مفتی صاحب اس حوالے سے آپ دیکھیں جی، بنیادی طور پر تو بینک ہے جو ہمارے تمام پاکستان کے اندر موجود بینک ہیں، چاہے ان کے ساتھ اسلامی لگا دیا جائے یا غیر اسلامی، یہ سارے کے سارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسی کے پابند ہیں. یہ ایک یوں سمجھیں کہ انہوں نے یوں کر کے یوں کرنے والا ہی معاملہ کیا ہوا ہے کہ جناب ہم اس میں حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اجتناب کرنا چاہیے، چاہے وہ اسلامی بینک ہو یا دوسرے بینک ہوں، کرنٹ اکاؤنٹ کے بغیر. اگر کرنٹ اکاؤنٹ بھی ضرورت کے تحت، جیسے آج کل بہت مشکل ہے زندگی، تو اس میں آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں. یہ آپ دوسرے جو اکاؤنٹ ہے اس سے اجتناب کریں. اسلامک بینک میں بھی، اسلامک بینک میں بھی میں یہ ڈائریکٹ حرمت کا فتویٰ تو نہیں دیتا، کیونکہ اس کے پیچھے علماء کرام کی بہت ساری وہ چیزیں موجود ہیں. لیکن بہرحال میرے نزدیک جو میری تحقیق ہے اس میں، جب اوپر ہم اسٹیٹ بینک کے ماتحت ہیں تو ان کی جو مقرر انٹرسٹ ریٹ ہے اس سے نہ آپ اوپر جا سکتے ہیں نہ نیچے جا سکتے ہیں، تو پھر آپ کیسے اس کو کر سکتے ہیں؟ تقویٰ تو یہ ہے کہ بینک کوئی بھی ہو اس میں کم از کم سیونگ اکاؤنٹ نہ کھولا جائے. فتوے کی حد تک جیسے کرنٹ اکاؤنٹ کنونشنل بینکوں میں کھولا جا سکتا ہے، تو اسلامی بینک جو واقعی اسلامی ہو، جو علماء کی سرویلنس میں ہو، اور وہ تکافل اور اس طرح کے فقہی تکییف کرنے کے بعد اگر وہ کوئی معاملہ مضاربت کا یا مشارکت کا کرتے ہو تو دیگر بینکوں کی بنسبت وہ ٹھیک ہوگا. لیکن جہاں تک مفتی صاحب کی بات ہے، اس سے بالکل ہم ایگری ہیں کہ چونکہ ان کا سارا معاملہ تو اسٹیٹ بینک سے جا کے ریلیٹ ہوتا ہے، تو اسی لیے سیونگ اکاؤنٹ کسی میں بھی نہ کھلوائے جائے. بہت
अच्छी बात हो गई जी। एक वफ़े की तरफ हम जा रहे हैं, दिलचस्प मालूमात आपके सामने आ रही है, और जहाँ इत्तेफाक बनता है वहाँ इत्तेफाक है, जहाँ इख्तलाफ राय है वहाँ हसीन तरीन अंदाज से इख्तलाफ राय पेश की जा रही है। इसी को इरफान रमज़ान कहते हैं। ये GTV की खुसूसी रमज़ान नशरियात हैं। मैं एक मुख्तसर वफ़े की तरफ जा रहा हूँ, जब लौट कर आऊँगा सवाल जवाब का ये सिलसिला जारी रहेगा। आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं, आपका इंतज़ार रहेगा। इरफान रमज़ान में खुश आमदीद। अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और ब्रेक में भी इल्म की जो कसब है ये जस्तुजू जारी रहती है। मैं नाचीज़ सवाल पूछता रहता हूँ, बाज़ औक़ात उलमा अपनी भी राय का इजहार फरमा रहे होते हैं, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशबख्ती की बात है। परवरदिगार ने आपको भी ये मौका दिया है, आप भी उलमा से इस्तफसार सवाल जवाब कर सकते हैं, और इस खुशकिस्मती को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र के अंदाज से पेश करते हुए आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। लाइव कॉल्स का सिलसिला हमारे साथ शुरू होगा। अब से कुछ लम्हों बाद हम दस्तरखान पर भी मौजूद होंगे। परवरदिगार का बड़ा करम और उसका फजल रहा, आज पाकिस्तान में पहला रोज़ा इफ्तार की जाने बढ़ रहा है। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आवाज बढ़ाइए जरा जी। वालेकुम अस्सलाम जी हुजूर। पीछे टीवी बंद कर दे, सवाल पूछें जल्दी से। वालेकुम सलाम, मुजाहिद बशीर बात कर रहा हूँ। मुजाहिद बशीर साहब सवाल पूछेंगे, कैसे मिजाज है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आगा सवाल ये है कि रोजा जो होता है, वैसे हमें बताया जाता है कि रूह का रोजा होता है, जिस्म का रोजा नहीं होता है, और हमें रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि वही खाना पीना मना है। तो फिर रोजे के दौरान जो दूसरी चीजें हैं, जैसे खुशबू लगाना मना होता है, पानी में डुबकी लगाना मना होता है, रूह का रोजा है, तो फिर ये सारी रिस्ट्रिक्शन क्यों होती है? वाह अल्लामा अमीन शिदी साहब, रूह का रोजा है तो फिर जिस्म की ममानियत क्यों है? असल में रोज़ा तो जिस्म ही का है, रूह का क्या ताल्लुक है इस रोज़े से? भूख जिस्म बर्दाश्त करता है, प्यास जिस्म बर्दाश्त करता है, तो रूह का मतलब ये है कि आप उस रोज़े के जो रूहानी असरात हैं उनको कस्ब करें। वरना आप जब ज़बान बंद रखते हैं तो ज़बान मादी है, जिस्मानी है। जब आप पेट में कोई चीज़ जाने नहीं देते तो इसका ताल्लुक आपके जिस्म से है। लिहाजा ये अवामाना बात है। रोज़ा असल में आपके इसी जिस्म पर लागू उन अहकामात का नाम है जिसके तहत आप खारिज से कोई भी चीज़ अपने जिस्म में दाखिल नहीं करते। लेकिन जो असल मसला है वो उसके पीछे लअल्लकुम तत्तकून है, ताकि आप पाकीज़ा हो सकें, मुत्तकी हो सकें, अपनी रूह को पाकीज़ा कर सकें। तो इस जिस्म के ज़रिए से आपने रूह की तरबियत करनी है। ठीक, एक और कॉलर हमारे साथ। रह गई, एक डुबकी लगाना और खुशबू लगाना। वो जब इन्होंने हजरत ने वजाहत कर दी तो वो दोनों भी जायज़ है। मतलब खुशबू लगाना भी रोजे में जायज़ है, और डुबकी लगाने में भी अगर आप पीने की नीयत से नहीं लगा रहे तो जायज़ है। बहुत अच्छा। इसमें सिर्फ एक जुमले का इजाफा कर दूं, पूछने वाले का मकसद भी यही था कि भाई जिस्म का तो रोजा है नहीं, रूह का होता है, तो डुबकी लगा के अंदर से खुशबू पर तो कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर इंसान पूरी तरह से अपने आप को पानी के अंदर डुबो दे जिसमें उसके जिस्म का कोई हिस्सा बाहर न रहे, तो उस सूरत में हमारे तकरीबन तमाम फुकाहा उसको रोजे के बुतलान का सबब समझते हैं। मुफ्ती साहब आप भी जरा इज़हार फरमाइए। आज आप क्यों इतना खामोश हैं, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? कोई मसला नहीं, आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। आप बताएं ना, अगर ये गुस्ल किया या फिर ऐसा करें कि डुबकी लगा देते हैं रोजे की हालत में, तो सेहत रोजा पे फर्क पड़ता है? अगर पानी जो है ना वो अंदर जाएगा, जाहिर है, तो कहाँ अंदर जाएगा? पेट के अंदर, तो फिर रोजा बातिल हो जाएगा। अगर पानी नहीं जाता, बाज लोग माहिर होते हैं तो वो नाक के जरिए भी पानी नहीं जाता, मुंह के जरिए भी नहीं जाता, तो अगर सांस नहीं लेंगे तो फिर तो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा वो ठीक। चलें एक और कॉलर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद। कौन सा आप क्या सवाल पूछेंगे? अहमद सवाल ये है कि सर अगर एक बंदा है तो वो कितनी तरावी पढ़ सकता है? हाँ, तरावी पढ़ सकता है, ये समझ में आया। पहले क्या पूछा हुजूर आपने? नमाज इशा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके बाद तरावी पढ़नी है रोजा रखने के लिए, तो वो बंदा अकेला है तो कितनी तरावी पढ़ सकता है?
صاحب آپ ہی اس پہ رہنمائی فرمائیں کہ اکیلا 20 تراویح پڑھے گا, نہیں 20 کی 20 پڑھے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی پڑھ سکتا ہے, تو ہمارے نزدیک 20 اس کا سوال یہ ہے کہ وہ نماز عشاء پڑھ رہا ہے, عشاء کے بعد اکیلا ہے, اب روزہ رکھنے کے لیے اس نے تراویح پڑھنی ہے. اس کا سوال یہ ہے روزہ رکھنے کے لیے اس نے تراویح پڑھنی ہے, کتنی رکعتیں پڑھیں؟ وضاحت تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے تراویح پڑھنا ضروری نہیں, جو میں سمجھ رہا ہوں ان کی بات. اگر وہ تراویح نہیں بھی پڑھتے تو روزہ ہو جائے گا. باقی تراویح 20 رکعت پر جو ہے نا وہ صحابہ کا اجماع ہے, مرقات المفاتیح میں ہے, اور وہ اجماع صحابہ لان تراویح 20 رکعت. باقی اس پر جو ان کا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ. ٹھیک ہے, کالر ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. خوش آمدید. کون صاحب کیا سوال؟ سر عدنان رفیق بات کروں سر کراچی سے. جی عدنان. سر میرا سوال یہ ہے کہ سر یہ جمعے کی نماز جو ہے سر وہ سب پہ فرض ہے, عورتوں پہ بھی فرض ہے, مردوں پہ بھی فرض ہے, اور عورتیں جو جمعے کی نماز میں جاتی نہیں ہے سوائے ایک فرقے کے. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر وہ عورتیں نماز نہیں پڑھتی تو یہ جتنی بھی اگر ان کی باجماعت نماز اگر فرض نہیں ہے تو یہ اس کا گناہ کس کو پڑ جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب پہ سوال آئے گا یہ. ڈاکٹر صاحب گناہ نہیں سوال. خواتین کا مسجد میں جانا فرض نہیں ہے, صحیح, لیکن اگر جانا چاہیں تو انہیں رخصت ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد, اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو. باقی اگر کوئی آتی ہے تو خامد اسے نہ روکے, اجازت دے, لیکن اگر کوئی نہیں آتی تو بالکل اللہ تعالیٰ اس کو وہی ثواب دے گا جو ہم مسجد میں جا کے پاتے ہیں. بہت خوب, بہت خوب, ماشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال کٹ گئی. مفتی صاحب آپ بھی اس سوال کے جواب میں اگر کچھ فرما دیں. دیکھیں بنیادی طور پر انہوں نے ایک طرح مسئلہ تو ٹھیک بیان کیا کہ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے. باقی انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا جائے, تو ہمارے پاس وہ روایات موجود ہیں کہ جن میں خود صحابہ کرام نے بعد ازاں منع کی ہے, اور یہ روایت محمول کی جائے گی وہ ابتدائی اس پر کہ تاکہ آغاز جب اسلام ہوا کہ ترغیب اس وقت تھی, اور دوسرا انتشار یا پریشانی دوسرے والے سے بھی نہیں تھی. دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ کے دور میں یا حضرت عمر کے دور میں بہت ساری وہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھیں اس وقت کے معاملات کے اور آج کے معاملات کے, اس وجہ سے منع کر دیا گیا. اور باقاعدہ جیسے انہوں نے پہلے وہ منع والی روایت حدیث انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ بہتر جو ہے نا عورت کے لیے جو اس کی نماز اس کے گھر میں افضل ہے, تو اس کے بجائے اس کے مسجد سے اس کے گھر میں سین میں, سین سے اس کے کمرے میں افضل ہے یہ نماز. ٹھیک ہے, کالر لے لوں میں آپ کی جگہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی حضور کیسے مزاج, کون صاحب کیا سوال؟ جناب میرا نام علی اکبر ہے. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے موٹے سوال تو آپ کرتے رہتے ہیں, اتنا بڑا مسئلہ ہے, جنگ لگی پڑی ہے, عربوں کے مار پیٹ ہو رہی ہے, ہمارے مسلمان سربراہ اور یہ بولنے صاحبان کیا کرتے, اس کے لیے کچھ کریں نا بھائی. جی جی, آپ پروگرام نہیں دیکھ رہے, پروگرام دیکھیں. آج موضوع ہی فلسطین ہے. اچھا لگا مجھے کہ آپ نے سوال پوچھا ہے, بہت شکریہ علی اکبر, آپ کا انتہائی شکر گزار. ڈاکٹر صاحب آپ اس مسئلے پہ کوئی گفتگو کریں گے؟ آج جو ہم نے فلسطین کا موضوع اپنا ہے, ایک لمحہ 10-20 سیکنڈ کی گفتگو. میرا خیال ہے یہ پروگرام انہوں نے دیکھا مس کر دیا, ورنہ یہ ریکارڈنگ دیکھیں گے تو ان کو اپنا سوال خود ہی غلط نظر آئے. صحیح فرما رہے. چلو جی وقفے کی طرف جائیں. ریکارڈنگ دیکھیں گے تو خود ہی لگے گا کہ, اور الحمدللہ بڑی کامل گفتگو ہوئی ہے, مگر درکار یہ ہے کہ اب گفتگو سے بھی انشاءاللہ آگے جائیں آپ لوگوں کی حمایت کے ساتھ. ایک مختصر وقفہ ہے, ہم اس وقت دسترخوان کی طرف جائیں گے. جب لوٹ کر آئیں گے دعاؤں کا سلسلہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ بزم ذوق بھی سجے گی. آپ کا انتظار ہے. عرفان